بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں ہوں قاسم خان سوری، عمران خان کا سپاہی۔ آج 1 مارچ بروز اتوار ہے۔ افسوسناک خبر سب سے پہلی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی شہید ہو چکے ہیں، اور ان کی جگہ پہ جو نئے سپریم لیڈر عبوری طور پہ منتخب ہوئے ہیں، علی رضا عرافی، وہ منتخب ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایران پر تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے، اور ایران بھی جو ہے وہ مسلسل حملے کر رہا ہے خلیجی ممالک جہاں پہ امریکی اڈے ہیں اور جہاں سے جو ہے ایران پہ حملے ہو رہے ہیں۔ تو ایران بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان خلیجی ممالک کے امریکی اڈوں پر جو ہے مسلسل اٹیک کر رہا ہے، اور فضائی حدود پوری خلیجی ممالک کی بند ہو چکی ہے، انٹرنیشنل فلائٹس بند ہیں، ایئرپورٹس بند ہو چکے ہیں، اور آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایران نے بند کر دیا ہے، جہاں سے 25% جو ہے تیل کی سپلائی ہوتی ہے پوری دنیا میں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنا تجزیہ بھی پیش کروں گا۔ عالمی جو ہے وہ سیاست کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے، اور جو ہے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ روس کیا کہہ رہا ہے، چائنا کیا کہہ رہا ہے، اور جو واشنگٹن پوسٹ کی جو ایک حیران کن خبر آئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پاکستان کے اندر مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں، ایران کے اندر جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ باہر نکل آئے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے جو ہے حیران کن ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ لوگ خوشیاں منائیں گے اور باہر نکلیں گے، لیکن ایران میں جو ہے وہ ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کے بعد جو ہے وہ غم اور غصہ پایا جا رہا ہے۔ اس کی بھی آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کروں گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم جعلی شہباز شریف کا جو بیان آیا ہے، جو خاموشی ہے، جو انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کا نام تک نہیں لیا، اس پر بھی اپنا تجزیہ پیش کروں گا۔ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی جو ہے وہ اپنے سرکاری دفتر میں اجلاس کرنے جا رہے تھے دن کے ٹائم، اور ان کو وہاں پر جو ہے وہ میزائلوں کے حملے سے جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ آپ بلڈنگ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے کی اور اس کے بعد کی جو امریکہ نے شائع کی ہے، جس کے اندر دکھایا ہے کہ میزائلوں سے وہ بلڈنگ پوری طرح جو ہے تباہ ہو گئی ہے۔ اس حملے میں جو ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی بیٹی، ان کا داماد، ان کا نواسہ اور کئی ایرانی جو ہے وہ لیڈرشپ جو ہے وہ شہید ہوئی ہے۔ ان کی شہادت کے سوگ میں 40 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا گیا ہے، 7 دن کی تعطیلات دے دی گئی ہیں۔ مشہد میں امام رضا کے مزار پر جو ہے سیاہ جھنڈا جو ہے وہ لہرا دیا گیا ہے سوگ میں، اور ایران کے بڑے بڑے شہروں میں، تہران، اصفہان، مشہد میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکل آئے ہیں اور غم غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے امام رضا کے مزار کی تصاویر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ بہت بڑا مجمع جو ہے وہ غم اور غصے کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ بڑا ایک شوق ہے اسرائیل اور امریکہ کے لیے، اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ لوگ جو ہے وہ نجات پانے کی خوشی میں نکلیں گے۔ کچھ ایسی بھی تصاویر آئی ہیں، ایسی رپورٹس آئی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ خوشیاں بھی منا رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ اسلامی انقلاب سے جو ہے وہ جان چھڑانا چاہ رہے تھے، اور واپس جو ہے وہ لبرل ایران کی جو ان کی تمنا ہے اس پہ آ رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امریکہ کے صدر ٹرمپ بھی جو ہے وہ ایرانی عوام کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ابھی اپنی آزادی کے لیے کوشش کریں، اور آپ جو ہے وہ اسلامی انقلاب کے جو لوگ ہیں ان سے ہم نے آپ کو آزادی دلا لی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بھی اسی طرح کا بیان آ رہا ہے، اور وہ ایرانی عوام کو کہہ رہا ہے کہ آپ اٹھ کھڑے ہوں اور آپ اس موجودہ رجیم کو تبدیل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور دوسری طرف رضا شاہ پہلوی کے جو بیٹے ہیں وہ بھی مسلسل جو ہے وہ بیانات جاری کر رہے ہیں اور لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں ایران کے کہ آپ نکلو اور آپ جو ہے آزادی کی طرف آؤ، اور یہ اس سے نجات دلائیں گے آپ کو، یہ جو ابھی موجودہ اسلامی رجیم ہے۔ تو ان کے بھی بیانات آ رہے ہیں، اور پوری دنیا جو ہے ممالک جو ہیں، اس میں رشیا ہے، اس نے اس کی مخالفت کی ہے حملے کی، چائنا نے مخالفت کی ہے کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہو، اور جو یورپ کے ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی اسی طرح کے بیانات آ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سلامتی کونسل کے اجلاس میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا اہم جو ہے وہ نکتہ ہے۔
آیت اللہ علی خامنئی کا جو دور ہے وہ 9 سال جو ہے وہ صدر رہے ہیں اور 36 سال تک وہ سپریم لیڈر رہے ایران کے، اور وفات کے ٹائم ان کی عمر تقریباً 86 سال تھی۔ اور جو اب منتخب ہوئے ہیں آیت اللہ علی رضا عرافی، ان کی عمر 67 سال ہے، وہ تقریباً 20 سال کے قریب چھوٹے ہیں آیت اللہ علی خامنئی کی عمر سے، جو شہید ہو چکے ہیں۔ ایران میں تو ایک دم انہوں نے اپنا نیا سپریم لیڈر منتخب کر دیا ہے، اور ایران ابھی تک جو ہے وہ حملے برداشت کر رہا ہے اور جوابی کارروائیاں بھی کر رہا ہے، اور ایران کی جوابی کارروائیاں جو ہے وہ امریکہ کے جو اطلاعات آ رہی ہیں اور جو ذرائع سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے جو ہے امریکہ کے بحری بیڑوں پر بھی جو ہے وہ میزائل داغنا شروع کر دیے ہیں۔ اسرائیل کے کئی شہروں پر، تل ابیب اور دوسرے شہروں پر جو ہے وہ ایران کے میزائل داغے جا چکے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ مناظر دکھائے جا رہے ہیں۔ مظاہروں کا سلسلہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، اور پاکستان، خصوصاً پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ مظاہرے تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر سکردو گلگت بلتستان میں جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جو ہے وہ غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے مظاہرہ کیا ہے، اور سیکورٹی فورسز کی جانب سے جو ہے وہ 7 لوگوں کو ہلاک کرنے کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور متعدد لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ کرہ کرم شارہ جو ہے وہ بند ہوئی ہوئی ہے، مظاہرین نے اس کو بند کیا ہوا ہے۔ اسی طرح کراچی میں امریکی قونصلیٹ پر مظاہرین نے دھاوا بول دیا تھا، اندر گھسنے کی کوشش کی ہے، اور جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ اطلاعات یہ ہیں کہ امریکی فورسز کی جانب سے بھی اندر جو موجود ہیں فائرنگ کی گئی ہے، اور تقریباً وہاں پر 10 لوگوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں، اور تقریباً 35 کے قریب جو ہے لوگ زخمی ہیں، غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسی طرح لاہور میں بھی جو امریکی قونصلیٹ ہے اس کے باہر بھی مظاہرہ ہو رہا ہے، اور لوگ اس کے نزدیک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہاں پر بھی آنسو گیس کا استعمال کر رہی ہے حکومت لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے، اور ہوائی فائرنگ کی بھی اطلاعات آئی ہیں۔ اسی طرح اسلام آباد کے اندر بھی سرینا ہوٹل کے پاس بہت بڑا جو ہے اجتماع جمع ہوا ہے، غم و غصے کا اظہار کر رہا ہے، ریڈ زون کے اندر جانے کی کوشش کر رہا ہے، ڈپلومیٹ انکلیو کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے، ایران کا جو سفارت خانہ ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہاں پر بھی جو ہے وہ آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ ہوائی فائرنگ کی اطلاعات ہیں، زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں لوگوں کی۔ تو پشاور کے اندر بھی جو ہے وہ امریکی قونصلیٹ پر جو ہے وہ پہنچنے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، وہاں پر بھی مظاہرین پر جو ہے وہ آنسو گیس استعمال کی گئی ہے، ہوائی فائرنگ کی اطلاعات ہیں، لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ تو پاکستان میں ایک دم سے جو ہے وہ مظاہروں کی شدت بڑھ گئی ہے، لوگ نکل رہے ہیں، غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کے اندر جو ایک چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ صرف اہل تشیع حضرات جو ہیں وہ زیادہ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ جو ہے مظاہروں میں شامل ہیں۔ اور غم و غصہ تو پورے پاکستان کے اندر ہے، چاہے وہ سنی ہے، چاہے وہ شیعہ ہے، یا کوئی بھی ہے، لیکن جو مظاہروں میں زیادہ تر لوگوں کی تعداد ہے وہ اہل تشیعوں کی ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی بیان آ چکا ہے، انہوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پہ یہ جنگ بند ہونی چاہیے اور بات چیت کے ساتھ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ بیرسٹر گور کا بیان آیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم کا جو بیان آیا ہے، سب سے پہلے تو ان کا جو بیان آیا تھا وہ سعودی عرب اور خلیجی ممالک پر جو ایران نے حملہ کیا اس کی مذمت کی تھی۔ انہوں نے یہ مذمت نہیں کی تھی کہ جو ایران پہ پہلے حملہ ہوا ہے، اور ایران پہ جو ہے وہ خلیجی ممالک میں جو امریکی اڈے ہیں وہاں سے حملہ ہوا ہے، اور اس کے جواب میں انہوں نے حملہ کیا ہے، یہ انہوں نے وہاں پہ نہیں بتایا۔ اور اب جو دوسرا ان کا بیان آیا ہے وہ بیان یہی ہے کہ جنگ کو رکنا چاہیے، اور ایران پہ حملہ اور ان کی جو ہے وہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت پر غم اور غصے کا اظہار کیا ہے، اور لوگوں کو صبر کرنے کی تلقین دی ہے، اور پرامن مظاہرے کا کہا ہے۔ لیکن انہوں نے نہ امریکہ کا نام لیا ہے، نہ انہوں نے جو ہے وہ اسرائیل کا نام لیا ہے کہ انہوں نے کیوں حملہ کیا ایران پر۔ اس طرف بالکل خاموشی ہے، اس لیے کہ پاکستان کا وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ سلوٹ کرتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، اس کے اشاروں پر چلتا ہے، اس کے کہنے پہ چلتا ہے۔ اور جو پاکستان نے جو جنگ شروع کر دی ہے افغانستان کی، اس کی طرف بھی میں آتا ہوں۔ یہ جنگ جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ کس وجہ سے ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ بلگرام ایئر بیس لینا چاہتے ہیں، یہاں سے جو ہے وہ ایران کو، رشیا کو اور چائنا کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ بیس جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی ضروری ہے امریکہ کے لیے۔ تو اس بیس کو حاصل کرنے کے لیے اب جو اطلاعات آ رہی ہیں، پاکستان نے فضائی حملہ بھی کیا ہے بلگرام ایئر بیس پر، اور وہاں پر پاکستانی طیارے بار بار جا رہے ہیں اور اس پہ حملہ کر رہے ہیں، وہاں پہ میزائل داغ رہے ہیں۔ اور پاکستان کی طرف سے جو دعویٰ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 400 کے قریب جو ہے وہ طالبان
کو جو ہے جنگ میں ہلاک کیا گیا ہے، اور افغانستان کی طرف سے بھی اسی طرح کے دعوے کیا جا رہے ہیں کہ کئی چوکیوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے اور انہوں نے پاکستانی فورسز کو نقصان پہنچایا اور ہلاکتوں کی باتیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں، اس ٹائم جو سنگین صورتحال ہو گئی ہے خلیج کے اندر، اور یہ جنگ کب تک چلے گی؟ دیکھیں، ابنائے ہرمز بند کر دیا ہے، تیل کی سپلائی بند ہو چکی ہے، اب جو ہے 25% دنیا کا تیل رکا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ تیل کی قیمت اب بڑھے گی، اب جو ہے وہ سموار کے دن جو ہے وہ جب اسٹاک ایکسچینج دنیا کا کھلے گا تو دھچکا لگے گا، اس لیے کہ جو رجیم چینج کرنا چاہ رہا ہے اسرائیل اور امریکہ، ابھی تک اس میں وہ کامیاب نہیں ہوا۔ وہ چاہتا ہے کہ اس نے ٹارگٹ کیا ہے ایرانی جو ہے وہ لیڈرشپ کو، انہوں نے ٹھیک ہے ان کے سپریم لیڈر کو تو شہید کر دیا اور بہت سے لوگوں کو شہید کیا ہے، لیکن ایک دم جو ہے وہ نیا سپریم لیڈر بھی سامنے آ گیا ہے ایران کا، اور وہاں پر ابھی تک وہ والے حالات نہیں ہو سکے کہ رجیم چینج ہو جائے۔ جتنے دن ایران جو ہے اس اٹیک کو سہ لے گا اور ایران کی قیادت جو ہے وہ مقابلہ کرتی رہے گی، تو اتنا ہی مشکل ہوتا جائے گا رجیم چینج کی کامیابی جو ایران اور اسرائیل چاہتا ہے، کیونکہ وہ انفراسٹرکچر تباہ کرنا چاہ رہے ہیں جہاں سے میزائل اٹیک کر رہا ہے ایران، لیکن وہ ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ بہت سی جگہ پہ انہوں نے اٹیک کیے ہیں، تقریباً جو اطلاعات ہیں کہ اسرائیل کے 200 بمبار طیاروں نے جو ہے وہ اٹیک کیا ہے، اور امریکہ کے بحری بیڑوں سے جو ہے وہ میزائل داغے جا رہے ہیں، ہر طرف سے جو ہے وہ حملہ ہو رہا ہے ایران پر۔ ایران میں جو ہے وہ جو سب سے مناب کے اندر جو ہے وہ بچیوں کے جو اسکول ہے، اس کے اندر جو سب سے افسوسناک خبر ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ 100 سے بھی زیادہ بچیوں کی ہلاکتوں کی جو اطلاعات آئی ہیں، یہ ہے شہری علاقوں پر بھی جو ہے وہ اطلاعات آ رہی ہیں، اور اسی طرح ایران نے بھی یو اے ای کے اندر ایسے مقامات پر، ہوٹلز پر حملہ کیا ہے جہاں پر امریکی فوجی ٹھہرے ہوئے تھے ان کی اطلاعات کے مطابق، اور کچھ ایسے علاقوں میں بھی جو ہے وہ میزائل گرنے کی اطلاعات آ رہی ہیں جو عام عوام جہاں پہ رہ رہی تھی۔ اب اس طرح کی بھی دیکھیں صورتحال ہے کہ یہ جتنا طول پکڑتی رہے گی جنگ، اتنی سنگین صورتحال جو ہے وہ پوری مشرق وسطیٰ کی ہوتی رہے گی، اور خلیجی ممالک جو ہیں ان کی بھی جو ہے وہ معیشت پہ برا اثر پڑ رہا ہے۔ دنیا میں تیل مہنگا ہونے کے جو ہے اب چانسز بہت زیادہ ہو گئے ہیں، مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا اگر یہ جنگ نہیں رکی اور اس کو نہ روکا گیا۔ تو سلامتی کونسل کے اجلاس کے اندر بھی جو ہے وہ ویٹو پاور والے ممالک چائنا اور رشیا جو ہے وہ اس جنگ کے مخالف ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کیا آتا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ اوپر سے تو بول رہا ہے کہ ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن جو بولنا چاہیے تھا، نام لینا چاہیے تھا، وہ نام نہیں لیا، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ کیوں نہیں لیا، اس لیے کہ پاکستان میں ایران سے پہلے ہی رجیم چینج آپریشن ہو چکا ہے، اور جو بٹھائے ہوئے ہیں عاصم منیر رجیم، وہ جو ہے وہ بوٹ پالشیے، وہی کچھ کر رہے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا ہے اور جو ان کو کہتا ہے، اور یہ ایک دم وہی کر رہے ہیں۔ عوامی امنگوں کی تو بات آپ چھوڑ دیں، اس پر تو آپ کو پتہ ہے جو عوامی رد عمل آتا ہے اس کو کچل دیتے ہیں، اور اس کو بولنے تک کی اجازت نہیں ہے، اور جتنی بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس طرح آواز نہیں اٹھا رہا جو اٹھانی چاہیے۔ اب ان حالات کا کس طرح جو ہے وہ رخ پلٹا جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ ایران جو ہے وہ اور ایرانی لوگ نکل آئے ہیں اپنے جو ہے وہ قیادت کے لیے، اور غم و غصے کا اظہار ہے